حاصلین کسی غلط نیت کو بھاگتے ہوئے، اب نہیں دوسری صدی کی حاصلین کسی غلط نیت کو بھاگتے ہوئے امیر المومنین حدیث اللہ کے مبارک علیہ نے فرمایا ابو حنیفہ کی رائے نہ کہو بلکہ تفسیر حدیث کہو۔ اس نیت کے ہزار کو مسائل ہم کیے ہیں، یہ حقیقت میں رائے نہیں بلکہ احادیث کریمہ کی تفسیر ایک اور کہہ رہے ہیں۔ انہیں امیر المومنین کہا گیا، امیر المومنین حدیث کہا گیا۔ امام شافعی نے اپنی سند میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام اعظم نے فرمایا صدق اللہ اختر علینا من يقول اننا نقدم بها على نفسي وهل المختار کو نصیحت کیا اللہ کی قسم سے جھوٹ کہا اور ہم پر جھوٹا کرائی سے ڈال دیا، جو کہتا ہے کہ ہم نص پر قیاس کو مطلب کرتے ہیں کہ کون کرے امام اعظم، کیا نص کے بعد قیاس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اور ایک موقع پر امام اعظم نے فرمایا نحن لا نقيس بالله خدا نبی جس قدر عمل کی حدیث کی اہمیت دی گئی اس کی حدیث کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ آدم کو حدیث کے مقابلے میں قیاس کو عمل کرنے کا کہنا وہی دے گا کہ چھوٹے حدیث سے جانے کو جیسے فقہ حنفی سے کچھ بھی واقف، جسے فقہ حنفی سے کچھ بھی واقفیت ہوگی اور منصف ہوگا اس کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ امام اعظم سب سے زیادہ حدیث کے عالم اور حدیث کی اطلاع کرنے والے ہیں۔ اس کے دلائل میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ امام اعظم حدیث سے مطلب حجت مانتے ہیں اور اس سے قیاس کو مقدم جانتے ہیں، جیسے کہ اور کفار کے ساتھ قیاس حجت۔ نمبر 2 قیاس کی 4 قسمیں ہیں، قیاس موصل، قیاس مناسب، قیاس فقہ، قیاس ترک۔ امام اعظم کے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ قیاس مناسب اور قیاس فقہ بالکل بے اعتبار ہے اور قیاس ترک مختلف بھی ہے، البتہ قیاس موصل حجت مانتے ہیں، قیاس کی قسم کو موصل مانتے ہیں، مگر امام شافعی علیہ الرحمۃ قیاس کی 4 قسموں کو حجت مانتے ہیں اور قیاس فقہ کا ان کے یہاں عام استعمال ہے۔ نمبر 3 امام اعظم قیاس کے مقابلے میں صحیح حدیث کی ترتیب دیتے ہیں، جیسے نماز میں حدیث آپ کہتے سے ضرور ہو جاتا ہے بالکل خلاف قیاس ہے، مگر ایک حدیث صحیح میں آیا ہے جس سے مخالفت کرنے میں صحیح حدیث نہیں ہے، لہٰذا امام اعظم علیہ الرحمۃ نے قیاس پر حدیث صحیح کو ترجیح دی۔ وہ مسلم حدیث جس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو، امام اعظم نے اس پر عمل کر کے احادیث کے ایک بڑے ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچا دیا۔ جیسے کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں حدیث میں سنن ابو داؤد میں 600 مسلم روایت بیان کی، یہ تو صرف ابو داؤد کی ہے، کہ دوسرے کتب کی روایت بتا کر لے تو مسلم روایت کتنی ہوں گی، کتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ حدیث کو حجت نہ مانا جائے تو احادیث کا کتنا بڑا ذخیرہ عمل سے رہ جائے گا، پر ان حدیث پر عمل عمل سے بچانے کے لیے امام اعظم نے امام بخاری نے بھی حضور قرآن پر امام رسالے نے مرسل روایات سے بجا کیا، وہ ضعیف روایات جن کے مقابل صحیح روایات نہ ہو، امام صاحب قیاس کو روایات کو ترتیب دے کر روایات کی بڑی تعداد کو ادا کیا بتایا، جیسے کہ اللہ نے جن نے اعلام المعلمین میں لکھا ہے اصحاب ابو حنیفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ کے مذہب میں حدیث صحیح قیاس اور آیت کے مقابلے میں آیت کرتی ہے، اسی بنا پر اللہ نے دلائل دے رہے ہیں، اسی بنا پر حجت مسائل کی امام صاحب نے بنا کی ہے۔ نمبر 1 صحابہ کے بھی یہ ہے کہ جب قیاس نمبر 2 کہ جب درہم سے کم چوری ہے چور کے ہاتھ کو کاٹنے سے منع کیا، یہ حدیث کی بنیاد قیاس کو آپ نے چھوڑ دیا اور حیض کی یعنی ماہواری کی زیادہ زیادہ مدت تجویز خراب ہے۔ نمبر 4 اپنے قیام کے لیے اس کی دقت لگائی۔ نمبر 5 کنویں کے مسائل غیر کنویں کے پاس کسی کی جائے آپ صبح آپ چھاپا کرنے آئیں گے تو آپ یہ اندر کہتے ہیں کہ میں حدیث کی بنیاد پر کنویں کے مسائل سے قیاس محض کیا، ان روایات کی بنا پر جو موجود نہیں ہے آخر میں دلائل دے کر دیتے ہیں پر تفصیل الحدیث کی ترتیب آثار صحابتی رضی اللہ عنہ علیہ قیاس و قائم قول کا قول امام احمد بن حنبل، یہ حدیث ترتیب اور آثار صحابہ کو قیاس و رائے کا مقدم رکھنا، یہ قول امام ابو حنیفہ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کا ہے، اعلام الموقعین اور رب العالمین ہے ڈاکٹر فقہ حنفی کے واقف ہونے کی ایک اہم دلیل یہ بھی جو لوگ حافظ حدیث تسلیم کیے گئے انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مسائل سے کثرت سے اتفاق کیا ہے، جیسا کہ حافظ نے لکھا ہے فروع و نتیجہ کو چھوڑ کر وہ وہاں سے لکھا کے متعلق 125
اس مسئلوں میں امام احمد بن حنبل کو امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کے پاس ہے، امام شافعی کے خلاف۔ علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں کہ مذہب ابی حنیفہ ما هو اقرب الى مذہب احمد الدلیل، اور تمام غیر مقلدین امام احمد بن حنبل کو امام محدثین تسلیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کہ مذہب ابو حنیفہ میں جو مسائل ہیں وہی پر دوسروں کے امام احمد کے مذہب سے زیادہ صحیح ہے۔ صحابہ یوسف کہا کرتے تھے واللہ سفیان اکثر مطابقت الدین کو یعنی خدا کی قسم سفیان ثوری اس سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں سفیان ثوری کا اکثر اخبار ابو حنیفہ کا کہنا سوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم حدیث کے ہوتے ہوئے اختیار سے چھوڑتے ہیں، رحمت کی حدیث کا دعویٰ ایک اہم بات بالکل تو بہت سجایا ہے لیکن انتظار کرتا ہوں۔ امام اعظم حدیث کے ہوتے ہوئے آپ خاص طور پر بتا رہی ہوں، امام اعظم حدیث کے ہوتے ہوئے اختیار سے چھوڑتے ہیں۔ رحمت کی حدیث کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین قیاس کے ذریعے احادیث صحیح کے جواب میں جو سنا وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث صحیح پر تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں جہاں دیکھیے وہاں تو حدیث ہی نہیں، وہاں یہاں حدیث ہی نہیں، تو قیاس سے صحیح حدیث کر دیا جیسے کہ گندگی کے زمانے کے دوسری زبانوں پر قیاس کرتے ہیں، یہ صحیح روایات کو مدد ڈال دیا جس میں صراحت کے ساتھ گنگا کی شدت نے بہت کو پھیلا کر کے پڑھنے کو دیا، جیسے کہ امام بخاری حدیث کے تحت چار روایات نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو گنگا کے زمانے میں، جب یہ صحیح روایات جب صحیح روایات کے مطابق اور امام روایت بخاری صحیح اور دوسرے کتب حدیث میں ایسی روایت نہیں سکتی، تو یہ روایت ایسی نہیں ہے جس کے اللہ کے حضور نے فرمایا کہ گرما میں بھی ظہر کے نماز جلدی پڑھو، تو روایت مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بخاری کے دوسری کتب حدیث میں ایسی روایت نہیں سکتی جس میں یہ صراحت ہو کہ گرما میں بھی ظہر جلدی پڑھو، تو تقسیم تحریر کرتی، جیسا کہ جامعہ ملک سعود ریاض قائد محمد اقبال گیلانی نے کتاب الصلاۃ کے مسئلہ نمبر 75 کے تحت بخاری شریف کی حدیث کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پورا بھرتے ہی پڑھ رہے تھے، نعوذ باللہ، ایک اتنی بڑی تحریر رہتی ہے، معمولی عربی کا تعلیم بھی جان سکتا ہے اور زبان کا ذکر آیا نہیں کرتے اپنے طرح کی بات مجھے کہا ضرور اٹھا کے بعد ظہر کی طرح پورا گزرے کی بات ہوئی، جیسے امام بخاری کے باب میں فرمایا باب اپنی حماتی الہ والی شمس و غزالی کی منکر و محمد و علی و سلمان کی بشیر وامن کی بھرک، اس بات کے تحت مجھے قدم فرمایا حضرت انس بن مالک کے نام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو خود پڑھتے تھے جب صبح ڈھل جاتا تھا، غیر مقلدین کے بعد جمعہ زوال سے پہلے ہی جائز ہے، جیسے کہ محمد اقبال گیلانی کی صلاۃ کے مسئلہ نمبر 348 لکھتے ہیں جمعے کا دن زوال سے تک زوال کے وقت بھی زوال کے کچھ نہ پڑھ سکتے، زوال کے وقت زوال سے بخاری کی مختلف روایت لکھتے ہیں کون سی اللہ کے دن جب سورج ڈھلتا تھا تو نماز پڑھتے اور کیا بات کر رہا ہے کہ نماز دعاؤں سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صاحب تجارت مجھے لکھتے ہیں کہ زوال سے پہلے وغیرہ پڑھنے کے بارے میں ایک نسلی نہیں تو لکھتے ہیں کہ اس لائسن دخل صلاح کی قبل زوالی اور علی علیہ ظہور، یعنی زوال سے پہلے نماز کے جواب میں کوئی نہیں ہے، یہی ضرور مسئلے سے بجا صحیح ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کی رائے کی بنیاد پر جمہور کے مسلک کی مخالفت نہیں کی، رائے کی بنیاد پر جمہور کے مسلک کی مخالفت نہیں کی بلکہ احادیث صحیحہ کی خلاف کی، رائے ایک ایسی روایت رخصت کر دیا اللہ کی حدیث کے فعل کو صحابی کے فعل کو رجعت کرا دیا، استغفر اللہ اعضاء رسول کے موالات یعنی قیادت کے ہونا، اس سلسلے میں امام بخاری نے ایک بات قائم فرمائی زندگی بدلتا اللہ تعالی کی بات کا جب یہ بات اس نے خود اور رسول کے اعضاء کے درمیان خود کرنے کے بیان میں ہے، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی ہے انہوں نے اعضاء رسول کے خود ہونے کے بعد قانون کو ہوا، اس بات کے تحت امام بخاری رحمہ نے ایک مرفوع حدیث نقل فرمائی، اللہ وحید سماج کے لیے عالم ہے بخاری شریف اس بات میں لکھتے ہیں ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک موالا یہ بیدر پہ دونا واقعی کی حدود ہے، امام بخاری کا بھی یہی مطلب یہ بہت دوائی کر رہے ہیں غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اب سنیے حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل اور حدیث سے مطلوب کے خلاف اہل حدیث کے مطلب علامہ
آزاد کے درمیان تو پرتابی کا پیڑ حجت نہیں ہوگا اگر یہ وہ درمیان کسی کو کیا پہنچا ہوا ہو تب ہوگا اندازہ رکھنے کی اتنی بڑی ہے کہ صرف اپنی رائے سے صحابی کے عمل کو حجت سے منسوخ کیا اور حدیث سے منسوخ کیا جبکہ احناف کو الزام لگایا جاتا ہے رائے خلاف کرتے ہیں حالانکہ امام اعظم کی احتیاط کا عالم ہے صحیح حدیث کا تو کیا کہنا وہ تو اس کا مذہبی ہے جیسے کہ فرمایا حدیث محمد نبی آپ حدیث صحیح اور آثار صحابہ کے خلاف میں بھی اپنی رائے کا قیام کرتے ہیں کسی کی صحیح حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث کا بڑا مسئلہ حدیث کے بارے یہ ان کی حالت میں ہے تاکہ ہر صحیح حدیث بارے میں نہیں ہر صحیح حدیث بارے میں نہیں ہوتی ورنہ امام بخاری جنہیں 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی سب جگہ پتا ہے کہ ہر حدیث صحیح واجب عمل ہے ان کا فریضہ تھا اور کتنی حدیثوں میں کیا نام ہے جمع کرنا جبکہ بخاری شریف میں مرفوع احادیث کی تعداد 3000 تک بھی نہیں پہنچتی تاکہ حدیث صحیح منسوخ بھی ہو کم ہر حدیث صحیح قابل عمل نہیں واجب عمل نہیں کیونکہ حدیث صحیح منسوخ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح حدیث کی مقابلے دوسری صحیح حدیث ہوتی ہے وہاں اصول ترتیب کو غور کر دیا جاتا ہے اور ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں اثر ہوتی ہے ایک حدیث صحیح ہوتی ہے اور دوسری حدیث اور صنعت کے اعتبار سے اور اعلیٰ ہوتی ہے کہ محدثین کی قرار ہونے کے اختلاف کی وجہ سے ایک حدیث ایک محدث کے پاس صحیح ہے تو دوسرے کے پاس صحیح جیسے کہ امام بخاری اور راجر کے مابین ثبوت نکاح کی طرف کراتے ہیں اور بعض پورے صحبت کی طرف کراتے ہیں اور امام مسلم انسانی نکاح کو کافی سمجھتے ہیں اور امام بخاری کے پاس حدیث حسن طے معتبر ہے لیکن اوقات میں اندر چودھری کہتے ہیں حدیث کی عربی کی عبارت جو کیا گیا ہے حدیث حسن کا جمہور کے نزدیک عمل کرنا جائز ہے اور اس کے جواب میں سوائے بخاری کی کسی نے اختلاف نہیں کیا حق وہی ہے اور جس کو کبھی کبھی سے پہنچی اور دوسرے کو کبھی کبھی سے پہنچی ایک محدث کے نزدیک ایک راوی موجود ہے دوسرے کے پاس نہیں اور ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے امام صاحب کا مسلک کیوں سب سے زیادہ مرجع ہے تقدم زمان اور قلت مسائل کی وجہ سے وہ روایات جو امام صاحب کو پہنچی ان راویوں پر جگہ کا احتمال بہت کم ہے تو سب کا اتفاق ہوتا ہے لیکن اس کے کم اندر سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوا بعض نے اردو کو عام سمجھا اور بعض نے خاص کیا مذہب حنفی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے جب روایات اختلاف ہو تو ان میں اس روایت کو تبدیلی جاتی ہے جس کا مضمون نسب العالی سے زیادہ ہے اسی وجہ سے احناف کے نزدیک خلاف کے طلب امام کے بیچ خلاف کرنے کی آخری روایات میں سے وہ روایات آتے ہیں جو ترک خلاف کو دلالت کرنے والی ہیں اس لیے روایت خلافی قرآن سب جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو